بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی بہت ہی پیاری اور مورل لیسن والی کہانی کے ساتھ آپ کی بہن حاضر ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ دلہا بھائی، آپ جتنے خوبصورت ہیں نا، اتنے ہی پیسے چاہیے مجھے۔ دودھ پلائی کی رسم کرتے ہوئے جب یہ بات میری چھوٹی بہن نے کہی تو میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات اور اس طرح بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے جب اپنے شوہر کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور میری بہن ہبا دودھ پلائی کی رسم ادا کرنے کے لیے آئی، میرا شوہر جو ایک وکیل تھا، بہت ہی خوبصورت اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ سب لوگ ہماری جوڑی کی تعریف کر رہے تھے، اور جب میری بہن نے یہ بات کی تو نہ جانے کیوں مجھے ہبا کی یہ بات مناسب نہیں لگی۔ ہبا کی شروع سے عادت تھی کہ وہ بنا سوچے سمجھے بات کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ سننے والے لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ میں نے اسے پہلے اچھے سے سمجھایا تھا، اسے بتایا بھی تھا کہ وہاں سٹیج پر ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور جب ہبا نے یہ بات کی تو میرے شوہر، جن کا نام فیصل تھا، کہکا لگا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ دودھ پلائی کی رسم میں تو اتنی رقم آپ کو نہیں ملے گی، لیکن انگلی پکڑائی کی رسم میں منہ مانگی قیمت دی جائے گی آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہبا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا کہ وہ اس کی انگلی پکڑ لے۔ ہبا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور میں جو شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی کہ سٹیج پر سب لوگ ان کی باتیں بھی سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، اور میرے شوہر نے بھی کس طرح کی بات کر دی تھی۔ فیصل کے کہتے ہی ہبا نے اس کی چھوٹی انگلی اپنی ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگی، اچھا تو پھر 50,000 نکالیں، میں 50,000 لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر فیصل نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، بس، اور پھر جیب سے ایک پیسوں کی بڑی سی گڈی نکالی اور ہبا کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ہبا نے بھی جلدی سے وہاں سے پیسے لیے اور وہاں سے نکلتی بنی۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے اور میں پریشان سی ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس طرح یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور پھر رخصتی ہو گئی۔ جیسے ہی رخصتی ہوئی، گاڑیاں میرے سسرال کی طرف چلنے لگیں۔ کافی دیر سفر کے بعد گاڑیاں ایک بہت ہی پیاری سی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی تھی جو میرے سسرال کی تھی۔ جب میری نظر اس کوٹھی پر پڑی تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا اچھا نصیب لکھ دیا تھا، کیونکہ میرے ساس اور میرے سسر بھی وہاں مجھ پر صدقے واری جا رہے تھے، میرا خیال رکھ رہے تھے، تو میں خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی۔ مجھے 2 لڑکیوں نے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں بھی خوبصورت تھی، لیکن میری ایک آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، میری ایک آنکھ میں تھوڑا سا بھینگا پن تھا، نظر تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، اور کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر میں اپنے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر ہمارے تصویریں بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آکاش یعنی کہ کیمرہ مین ہمارے کمرے میں آ گیا اور مجھے میرے شوہر کے ساتھ تصویریں بنانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ میں شرمیلی سی لڑکی تھی، میں تو گھر میں بھی بڑا ناپ تول کر بولتی تھی۔ میں نے کبھی اس طرح کی جدید اور آگے بڑھ کر حرکتیں نہیں کی تھی، اور وہ تو پڑھی لکھی اور کافی آگے کی فیملی تھی، کافی ایڈوانس فیملی تھی۔ اور جب آکاش کے کہنے پر میرا شوہر میرے ساتھ تصویریں بنانے لگا تو مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ جب کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری چھوٹی بہن تو بڑی سمجھدار لگتی تھی، لیکن تمہارا تو مجھے لگتا ہے کوئی حال نہیں ہے۔ 12ویں جماعت بھی تمہاری پاس ہے، یا کالج کا منہ تم نے دیکھا ہی نہیں؟ ابا تمہارے تو بار بار کہتے تھے کہ بچی نے FA کیا ہوا ہے، لیکن حرکتوں سے نہیں لگتا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آکاش نہ سن لے کہ میرا شوہر اپنی دلہن سے کیا بات کر رہا ہے۔ میں اس کی بات پر بالکل خاموش رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے تیسے تصویر مکمل ہو گئی اور آکاش کمرے سے چلا گیا۔ میرا شوہر میرے پاس بستر پر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری بہن تو بہت خوبصورت تھی، مگر تمہاری طرف دیکھ کر لگتا ہے کہ سارا کمال میک اپ کا ہے۔ خوبصورت تم ذرا بھی نہیں ہو، اور جب تم منہ دھو لو گی تو شاید دیکھنے کے قابل بھی نہ رہو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بھلا اپنی پہلی رات کی دلہن سے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ اتنی تذلیل! میرے سامنے بیٹھ کر وہ میری بہن کی تعریف اور میری بے عزتی کر رہا تھا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا،
اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میرا نام شازیہ ہے، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، لیکن ابا نے کبھی بھی ہمیں بیٹی نہیں کہا تھا، بلکہ ہمیشہ بیٹا کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ میرے ابا کا مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ہماری نارمل سی فیملی تھی اور ابا کی کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑا کاروبار تھا، چھوٹا سا کاروبار تھا، اور نہ ہی اتنا کم چلتا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چلتا تھا، بلکہ یہ تھا کہ گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ گاہکوں کے ساتھ میرے ابا بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے اور گھر کے لیے حلال روزی کما کر لاتے تھے۔ میں پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، میں پڑھتی ضرور تھی لیکن مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں کتابیں کھول کر سامنے بیٹھی رہتی تھی، بہت یاد کرنے کی پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر الفاظ میرے ذہن سے نکل جاتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے 10ویں جماعت پاس کی، لیکن ابا پھر محبت سے سمجھانے لگے کہ صرف 10ویں جماعت تک تعلیم اچھی نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ 12ویں جماعت تک تو کر لو، کہ کسی کو بتانے والے تو بنے کہ بچے نے FA کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ابا کے سمجھانے پر جیسے تیسے 12ویں جماعت تو پاس کر لی تھی۔ دن رات ایک کر کے میں نے امتحانات دیے اور کسی نہ کسی طرح کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ ابا نے بعد میں پھر سمجھانا چاہا کہ بیٹا دیکھ لو، تم نے 12ویں جماعت کلیئر کر لی تو کیوں نہ ہم BA کر لیں، آگے بھی تھوڑا پڑھ لو، بے شک نمبر کم ہو جائیں لیکن تمہارا BA ضرور ہونا چاہیے۔ شادی کے وقت لوگ سوال کرتے ہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد انسان نوکری نہ بھی کرے لیکن تعلیم اتنی تو ہونی چاہیے کہ آگے آپ کے کام آئے۔ تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ میرے ابا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ابا سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ مجھے یاد ہوتا ہے اور نہ ہی میرا دل کرتا ہے۔ مجھ سے اب مزید کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مجھ سے چھوٹی ہبا تھی، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کی بہت ساری دوستیاں تھیں، اس کو گھومنے پھرنے کا، ادھر ادھر گھومنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر جماعت میں اچھی پوزیشن بھی آتی تھی اس کی، اور مجھ سے تو وہ بہت زیادہ پیاری بھی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ تو پیاری تھی لیکن اس کی باتیں بھی پیاری تھی، یعنی کہ بہت باتونی بھی تھی۔ گھر میں جب وہ داخل ہوتی تھی تو پورے گھر میں رونق سی چھا جاتی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر انسان خاموش نہیں رہ سکتا تھا، وہ اتنی باتیں کرتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی اور بہت مزاحیہ بھی تھی۔ لوگ اس کی صحبت کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ اگر وہ کسی دن کالج سے چھٹی کر لیتی تو اس کی دوستوں کے بار بار فون آتے تھے کہ اس نے آج چھٹی کیوں کی۔ میں کبھی کبھی اس سنجیدگی سے میں اسے سمجھایا کرتی تھی کہ ہبا اتنا مت بولا کرو، ہر وقت اتنا بولنا ٹھیک نہیں ہوتا، لڑکیوں کو تھوڑا سنجیدہ اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ تو وہ مجھ سے شرارت سے کہتی کہ تم تو گونگی ہو اور تم چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح گونگی بن جاؤں، باتیں نہ کروں۔ تو ایسا بھائی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور ہمارے گھر میں میرے ابا کا زیادہ پیار میرے ساتھ تھا، ان کو لگتا تھا کہ میں ان کی سمجھدار بیٹی ہوں۔ وہ ہمیشہ میری خاموشی اور معصومیت کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری اماں کا زیادہ پیار ہبا کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ چست اور ہر کام میں آگے آگے رہنے والی لڑکی تھی جو میری ماں کو بہت پسند تھی۔ اب ہم دونوں بہنیں جوان ہو رہی تھیں تو میرے رشتے کی بات چلنے لگی۔ پہلا رشتہ آیا تو رشتہ بھی اس طرح سے آیا کہ ہمارے ایک جاننے والے نے رشتہ بتایا اور کہا کہ بہت ہی اچھی فیملی ہے، لڑکی کی 2 بہنیں ہیں اور دونوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ دونوں ملک سے باہر ہوتی ہیں اور لڑکا خود ایک بہت اچھا اور کامیاب وکیل ہے، اور لوگ اپنے گھر کے لیے وہ لوگ شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر فیملی کی لڑکی چاہیے، انہیں شریف لڑکی چاہیے۔ تو انہوں نے ابا سے بات کی کہ اگر کوئی شریف لڑکی تمہاری نظر میں ہو تو بتانا۔ تو ابا نے اپنی بچیوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے تھے کہ آپ کی بچیاں بہت ہی سمجھدار اور خاندانی ہیں، تو میں نے آپ کے بچوں کے بارے میں ان سے بات کر دی تھی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک نظر انہیں دیکھ لیں۔ ابا نے شام کو گھر جا کر اماں سے اس رشتے کے بارے میں جیسے ہی بات کی تو ماں کہنے لگی دیکھنے میں کیا حرج ہے، ایک بار مل کر دیکھ لیتے ہیں، اگر اچھے لگے تو کر لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ اماں اور ابا رشتہ دیکھنے کے لیے ان کے بڑے سے گھر میں چلے گئے تھے۔
شام کو جب وہ واپس آئے تو کچھ خاموش خاموش اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ کافی اچھی فیملی ہے، کافی امیر فیملی ہے، ان کا رہن سہن اور گھر کا ماحول بہت اونچا ہے۔ وہ لوگ ہمارے گھر پر رشتہ کہاں کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہمارے گھر پر رشتہ کریں گے، وہ لوگ ہمارے لیول کا رشتہ نہیں ہے، ابا کہنے لگے۔ اور پھر ابا نے اپنے دوست سے بھی کہہ دیا کہ وہ ہم سے بہت اونچے لیول کے ہیں، میں وہاں ہاں نہیں کرنا چاہتا اور میں دل سے نہیں چاہتا کہ وہاں رشتہ ہو اور وہ کل کو وہ لوگ میری بیٹی کو باتیں سنائے، کیونکہ ناہمواری سے بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ابا کے دوست نے انہیں بار بار فون کر کے سمجھایا کہ اس طرح کی بات مت کرو، جب وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ انہیں اچھی اور شریف لڑکی ملے، کیونکہ اس کا باپ بڑا جیدار آدمی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے کوئی شریف لڑکی ملے، تو پہلے ان لوگوں کو آنے دو، اگر ان لوگوں کو آپ کی بیٹی پسند آتی ہے تو ٹھیک کر لینا۔ ابا دل سے تو نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ابا کے دوست نے بہت زیادہ مجبور کیا، بار بار کہا، تو ابا نے اس فیملی کو ہمارے گھر پر بلا لیا تھا۔ جس دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے اس دن ہبا گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے کالج کی دوستوں کے ساتھ ایک دن کے سیر و تفریح کے ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ ان کی فیملی سے ایک میری ہونے والی نند تھی، اور ایک میری ہونے والی ساس تھی، اور ایک میرے ہونے والے سسر تھے، یعنی کہ 3 لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ میرے جو سسر تھے وہ بہت ہی شفیق اور اچھے انسان لگے۔ ابا سے ملاقات ہوئی تو ابا کو وہ لوگ بہت پسند آئے، اور انہوں نے امیر ہونے کا کوئی بھی نخرہ نہیں کیا، نہ کوئی نخرہ کیا، اور نہ ہی ہمارے ساتھ بالکل مل جل کر اس طرح گھل مل گئے جیسے ہماری اور ان کی بہت ہی پہلے کی جان پہچان ہو یا جاننے والے ہوں۔ اور باتیں کرتے کرتے واقعی ان کی ان کی پرانی شناسائی بھی نکل آئی تھی ابا کے ساتھ، تو ان کے درمیان اتنی ہنسی مذاق چل رہا تھا جیسے وہ لوگ پہلے سے ہی ہمارے گھر میں کئی بار آئے ہوں یا ہمارے بہت ہی اپنے رشتے دار ہوں۔ پھر اماں اور ابا آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور وہ لوگ بھی میری سادگی کو دیکھ کر ہاں کر کے چلے گئے تھے۔ میری ساس جو تھی وہ خاموش طبع تھی، مطلب زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی غرور تھا یا نخرہ تھا، وہ بس مسکراتی تھی اور میری طرح بہت کم بولتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میری نند بھی مجھ سے پیار سے ہی بات کر رہی تھی، کبھی وہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگتی اور کبھی مجھ سے میرے شوق کے بارے میں، اور پھر اپنے بھائی کے مصروفیت کے بارے میں بتا رہی تھی، اور پھر اس طرح وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ ہبا جب شام کو اپنے کالج کے ٹرپ سے واپس آئی اور اسے پتہ چلا کہ اس طرح وہ لوگ آئے تھے اور مجھے پسند کر کے چلے گئے، بات پکی کر گئے، تو اس نے گھر میں بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے میرے پیچھے سے ہی آپا کی بات پکی کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں، میں ان لوگوں سے ملی بھی نہیں۔ تو ابا نے سمجھا کر کہا تھا کہ جن کا ملنا ضروری تھا ان لوگوں نے مل لیا۔ اس کے بعد باقاعدہ بات پکی ہو گئی، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ بڑی سی منگنی کی تقریب رکھیں، لیکن ابا نے روایتی عزت داری سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں صرف زبان ہوتی ہے، ہم لوگ منگنیوں کی تقریب نہیں کرتے، اور جب ایک بار ہم زبان کر دیتے ہیں تو کسی کو زبان دے دی جاتی ہے تو پھر منگنی ونگنی کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہماری بیٹی آپ کی امانت ہے، اور جب چاہیں آپ لے جائیے گا، جب ہماری گنجائش ہوگی اور آپ کا بھی ارادہ ہوگا تو ہم سیدھا شادی کر لیں گے، ہم منگنی ونگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اس کے بعد 1 یا 2 بار وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے، میری ساس اور میرے سسر۔ جب میری ساس کی پہلی ملاقات میری چھوٹی بہن سے ہوئی، یعنی کہ انہوں نے ہبا کو دیکھا، تو ہبا کی چال ڈھال خوبصورتی دیکھ کر تعجب سے کہنے لگی کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب اس نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا تو اماں نے مسکرا کر کہا کہ جی یہ میری ہی چھوٹی بیٹی ہے۔ تو کہنے لگی اس دن جب ہم آئے تھے تب یہ کہاں تھی؟ تو اماں کہنے لگی کہ یہ اس دن گھر پر نہیں تھی، کالج کی طرف سے باہر ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مسکرا کر ہبا کو دیکھا اور ان کے سر پر ہاتھ پیار سے رکھا اور شفقت سے کہنے لگی بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت ہی چست بچی ہے، دیکھنے میں اچھی لگی اور باتیں کرنے میں تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی۔ اس کے بعد جب وہ 3rd بار ہمارے گھر آئے تو وہ رشتے کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے تھے، یعنی کہ شادی کی تاریخ رکھنے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب شادی کی تاریخ طے کر لی جائے، کیونکہ بات پکی ہوئے کو تقریباً 6 یا 7 مہینے کا لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ ابا نے تھوڑا سوچ کر کہا تھا کہ
اس مہینے کی 3 مہینے کے وقت کے بیچ کا کوئی وقت رکھ لیتے ہیں شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ آخر اتنا زیادہ لمبا وقت رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی قسم کا کوئی خاص جہیز نہیں چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جہیز بنانے میں آپ اتنی دیر کر دیں۔ ہم ہر لحاظ سے آسودہ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ بس ہمیں بیٹی دے دیں، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یہ بات میرے سسر نے بہت محبت سے کی تھی، تو ابا بھی ان کی بات سن کر راضی ہو گئے، اور تھوڑی بہت جو تیاری ہم اپنے حساب سے کر سکتے تھے ہم وہ کرنے لگے، اور ہمارے چھوٹے سے گھر میں شادی کی رونق اور تیاری شروع ہو گئی تھی۔ میں نے نہ تو شادی سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے خبر تھی کہ وہ مزاج اور شکل و صورت میں آخر کیسا انسان ہے۔ ہاں، جب میری نند ہمارے گھر میں رشتے کے سلسلے میں آئی تھی تو وہ بڑی محبت سے اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں کتنی بار بتایا تھا کہ میرے بھائی بہت خوبصورت ہیں اور انہیں خوبصورت چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ بھی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اور میرے بھائی کو آپ بہت پسند آئیں گی۔ خیر، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور شادی والے دن بھی دودھ پلائی کی رسم کے دوران میرے شوہر نے ایک سرسری اور سرد سی نظر مجھ پر ڈالی تھی، اور پھر میری بہن کی طرف دیکھنے لگا تھا، میری بہن ہبا سے، جو کافی مذاق اور ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا تھا، اور کافی دیر یہ شغل میلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی اور ہم ان کے گھر آ گئے تھے۔ رخصتی کے بعد بھی وہاں اس کا موڈ کافی عجیب اور اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی سب لوگ کمرے سے باہر نکلے تو وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا اور سیدھا کیا۔ سیدھے کیے ہوئے ہاتھ پر ایک انگوٹھی رکھ کر کہنے لگا، پہن لو اسے، بہتر ہے خود ہی پہن لو، میں تمہیں نہیں پہنانا چاہتا۔ انگوٹھی دینے کے بعد وہ بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا، اور سامنے بیٹھ کر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میری سگی بہن کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگا کہ ہبا کتنی پیاری، کتنی تیز چالاک اور کتنی ایڈوانس لڑکی ہے، اور اتنی سمجھدار اور بالغ نظر آتی ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ بھی ہے۔ کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے گھر ایک بار چلا جاتا تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں اگر اسے دیکھ لیتا تو شاید آج میں تجھ سے شادی کے لیے ہاں کرتا نہیں۔ تم نے تو میری زندگی میں آ کر میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میرا شوہر پہلی ہی رات میں میرے سامنے بیٹھ کر میری بہن کی تعریفیں کر رہا تھا، اور مجھ میں خامیاں نکال کر میری ہی بے عزتی کر رہا تھا۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور میں حیران ششدر ہو کر اس کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل سے اندر سے جیسے کوئی ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور میری آنکھوں سے بے اختیاری میں گرم گرم آنسو نکل کر میری گالوں پر بہنے لگے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تم کوئی 10 سال کی چھوٹی سی بچی تو نہیں ہو کہ ذرا سی بات پر ڈرامے بازی اور رونا دھونا شروع کر دو گی۔ یہ ڈرامے بازی مجھے بالکل نہیں پسند، اور میرے سامنے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اٹھو یہاں سے اور ڈرامے بازی بند کرو۔ اس نے اتنے غصے اور حاکمانہ انداز میں میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں اندر تک اس شخص سے ڈر گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک انتہائی عجیب اور خود غرض قسم کا انسان ہے، جسے بولنے کے بارے میں ذرا نہیں پتا تھا کہ کب، کہاں اور کیسا بولنا ہے۔ ہم لڑکیاں جب رخصت ہو کر کسی بہت ہی عالی شان اور خوبصورت کوٹھی میں آ جاتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے نصیب سنور گئے ہیں اور ہم شاہانہ زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب شوہر کی اصل ذات سے واسطہ پڑتا ہے، جب اس کی اصل ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلے دن جو گھر مجھے بہت خوبصورت اور کسی جنت کی نظیر لگ رہا تھا، اور جو گھر مجھے بتا رہا تھا کہ میں بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوں، آج مجھے اسی عالی شان گھر کی دیواروں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شام کو ہمارا ولیمہ تھا۔ میرا شوہر اپنے دوستوں اور اس کی بیویوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرنے سے باز نہ آیا۔ جب سب لوگ یہاں میرے
चारों तरफ जमा हो गए तो वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि रात को तो मेकअप में आपकी भाभी फिर भी कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन सुबह से जैसे ही इसने मुंह धोया है मैं तो इसे पहचान ही नहीं पा रहा। मेरी तो बीवी बदल गई है। उसकी ये तज़हीक आमेज़ बातें सुनकर वहाँ बैठे उसके तमाम दोस्त और उनकी बीवियाँ खिलखिलाकर हंसने लगे थे और मुझे इस तरह बात करना उसका अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब लोग मिलकर मेरी शक्लो सूरत का मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतनी बुरी नहीं थी, मेरा रंग भी साफ था, प्यारा था, लेकिन न जाने क्यों वो सबके सामने मेरा तमस्खर बना रहा था। जब सब लोग जमा हो गए और आपके सामने ऐसी बात की जाए तो इंसान तो अंदर से टूट ही जाता है ना। और शौहर के अंदाज का तो मुझे पहले ही पता था। मैंने अपने दिल पर जबर करके ज़ब्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे साथ बैठी हुई एक औरत ने जब मेरी ये हालत देखी, वो शायद मेरे शौहर के किसी की दोस्त की बीवी थी। जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और फैसल को डांटते हुए कहने लगी, बकवास बंद करो सब लोग, भाभी नई नई आई हैं, घबरा रही हैं और तुम लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हो। भला ऐसे भी करते हैं, इस तरह भी बात करते हैं? तो फैसल का एक दोस्त बोला, भाभी आपको अब इस माहौल की आदत डाल लेनी चाहिए। हम ऐसे ही हैं और हम आपस में इस तरह का मजाक और शुगल लगाते रहते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ रोने से बेहतर है कि आप भी हमारे जैसी बन जाएं। इस पर मेरा शौहर एक अजीब सी बनावटी मुंह बनाकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि ये हमारे जैसी बनेगी, रहने ही दो, इनसे ना बन पाया हमारे जैसा। इस तलख मंजर के बाद मुझे वलीमे की तकरीब के लिए तैयार होने के लिए पार्लर ले जाया गया था। मेरा दिल अंदर से बिल्कुल टूट गया था। वलीमे के लिए तैयार होकर जब मैं घर आई तो यहाँ से ही मुझे अपने शौहर के साथ हॉल में जाना था, क्योंकि मेरी सास का हुक्म था कि मैं अपने शौहर के साथ ही हॉल में इंटर होगी। तमाम मेहमान और घर वाले हॉल पहुँच चुके थे और फैसल कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसने एक नज़र भी मेरी तरफ उठाकर नहीं देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं तैयार होकर आ गई हूँ। वो बस अपनी सज धज और तैयारी की फिक्र थी उसे। तैयार होकर वो खुद को बार बार आईने में हर जाविये से देख रहा था। न जाने कितनी बार उसने अपने कपड़ों पर महंगा इतर छिड़का और फिर एकदम से मेरी तरफ पलट कर पूछने लगा, हिबा तो आएगी ना? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिलाया कि हाँ हिबा आएगी, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट चमक फैल गई थी, जिसने मुझे अंदर तक डरा कर हिला कर रख दिया था। जैसे ही हम दोनों हाल में पहुंचे तो मेरी नज़र सामने खड़ी हिबा मेरी बहन पर पड़ी थी। उसने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि आज मैं उसे पहली बार इतने गौर से देखा था। मैंने उस पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो सच में बहुत प्यारी थी और इस वक्त तो बहुत ही हसीन लग रही थी। हाँ, उसके हॉल के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। मैंने उस आईने में खुद को देखा था। बुरी मैं भी नहीं लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने शौहर के मुकाबले में बहुत ही बदसूरत औरत हूँ और शायद मेरे शौहर ने मुसलसल मेरी तजलील करके मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसके बाद वो महज कुछ देर मेरे साथ स्टेज पर बैठा था। कुछ लोगों के सामने उसने तस्वीरें बनाई थी और फिर स्टेज से उतर गया था। वो बार बार मेरे अम्मा अब्बा और हिबा के पास जाकर खड़ा हो जाता, उनसे बातें करता और न जाने कौन सी बातें ऐसी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं दूर से देख रही थी और हिबा भी उसके साथ खड़ी मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। फिर मैंने देखा कि वो हिबा के साथ अलग से तस्वीरें बनाने लगा, यानी कि अपनी और हिबा की तस्वीर। और फिर मैंने ये भी देखा कि हिबा ने अपने मोबाइल में तस्वीर बनाई और फिर मेरे शौहर ने अपने मोबाइल में हिबा की काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई थी। ये सारी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और अगर मुझे अच्छी हो सकता है ऐसी ना भी लगता, लेकिन जब वो मेरे शौहर होकर मेरे मुंह पर कह चुका था कि उसे हिबा अच्छी लगती है तो मेरे दिल में ये शक जो है पैदा होना बनता था। मुझे ये दिल में ये भी नहीं था कि मेरी बहन की नज़र गलत है, लेकिन अपने शौहर के ख़यालात और उसकी नीयत से खौफ आ रहा था कि आखिर मेरी बहन को इतनी ज़्यादा तवज्जो मिल गई तो कहीं वो बदल ना जाए। खैर, वलीमे की तकरीब भी ख़त्म हो गई, लेकिन घर आते ही मेरे शौहर का मूड फिर से ख़राब हो गया था।
اسی طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے، کبھی لڑائی، کبھی جھگڑا اور کبھی سلوک میں کہ میرے شوہر کا موڈ اچھا ہوتا تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر خراب ہو جاتا تھا۔ ابھی 1 یا 2 دن ہی وہ مشکل گزرے تھے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا دل نہیں کرتا اپنے مائکے جانے کو؟ چلو میں تمہاری فیملی سے ملاتا ہوں، تمہیں تمہارے مائکے چھوڑ آتا ہوں۔ حالانکہ مجھے یہاں 1 ہفتے میں 2 چکر لگانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ جیسے ہی وہ مجھے مجبور کرتا تو میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، وہ بار بار مجھے مجبور کرنے لگا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں، اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہ ابا اور اماں سے اتنی ہنسی خوشی باتیں کرنے لگا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر کا کوئی نیا داماد آیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بالکل گھل مل جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب میں نے اماں سے تنہائی میں کہا کہ اماں فیصل کے ساتھ تھوڑا احتیاط کیا کریں، اسے اتنا سر پر مت چڑھائیں، اس سے تھوڑا فاصلہ رکھیں، تو ماں الٹا مجھ پر برستے ہوئے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہمیں تو بیٹا مل گیا ہے، فیصل کی صورت میں اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا ہے اور وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ تو آتا ہی ہے، کبھی کبھار دفتر سے واپسی پر بھی یہاں آ جاتا ہے اور ڈھیروں پھل اور ڈھیروں سارا سامان لاتا ہے۔ ہم تو اسے بہت منع کرتے ہیں اور کبھی ہمارے اور اپنے درمیان وہ فرق نہیں پڑتا۔ میں تو دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے ساتھ زمین پر نیچے بیٹھ کر بھی کھانا کھا لیتا ہے۔ اتنا اچھا اور بچ جانے والا داماد ملا ہے اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم کہتی ہو کہ احتیاط کریں؟ کیسی باتیں کرتی ہو پاگلوں جیسی؟ آخر تمہیں آہستہ آہستہ ہو کیا رہا ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اماں کو کھل کر بتاؤں کہ وہ مجھ سے زیادہ ہبا میں دلچسپی لے رہا ہے اور کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری ماں بے وجہ پریشان ہو جائے گی، اور اگر ایسی بات نہ ہوئی تو میں اپنی نظروں میں خود گر جاؤں گی، اور اس بات کا علم ابا تک پہنچ گیا تو کہیں فیصل سے ان کی کوئی بات نہ ہو جائے، یعنی جھگڑا نہ ہو جائے اور میرے لیے مزید مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ شوہر کے غصے اور بدتمیزی سے تو میں اچھے طریقے سے واقف تھی۔ میں اندر ہی اندر کڑھتی اور پریشان ہوتی رہتی۔ شام کو جب ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو میں نے دیکھا کہ ہبا نے اماں کے ساتھ مل کر کچن میں بہت کچھ بنایا ہوا تھا۔ جب میں اپنے گھر ہوتی تھی، یعنی کہ اپنے مائکے میں ہوتی تھی، میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ کچن میں جھانکتی تک نہیں تھی۔ اسے کھانا بھی پکایا میز پر چاہیے ہوتا تھا۔ اس نے کبھی کچن میں جا کر کھانا اپنے لیے پلیٹ میں ڈالا تک نہیں تھا۔ لیکن یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ بار بار فیصل کے سامنے رکھ رہی تھی کھانا اور کہہ رہی تھی کہ دلہا بھائی، یہ بھی میں نے بنایا ہے اور وہ ڈش بھی میں نے بنائی ہے، کھا کر بتائیں کہ کیسی بنی ہے۔ اور فیصل کھانا کھاتے ہوئے اتنی تعریفیں کر رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلے کبھی اتنا لذیذ کھانا کھایا ہی نہ ہو۔ حالانکہ میں جانتی تھی وہ اتنی امیر فیملی سے تھا، اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ باتوں میں اماں اچانک تشویش سے کہنے لگی، ہبا کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور اسے کچھ دور امتحانات دینے جانا ہے۔ ہم لوگ تو پریشان ہیں کہ اسے لے کر کون جائے گا۔ ہمارا لے کر جانے کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ ابھی اماں نے یہ بات مکمل کی تھی کہ فیصل جلدی سے بول اٹھا، کہنے لگا، خالہ جان، آپ میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہبا کا کوئی بھی کام ہے آپ مجھے بتا دیا کریں، ہبا کو امتحانی مرکز میں لے جایا کروں گا اور دفتر سے واپسی پر اسے گھر چھوڑ بھی دیا کروں گا۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بس اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ اور ماموں جان، آپ کتنے کمزور لگ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اور خالہ جان آپ کی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ وہ ماں باپ کے سامنے اتنی بناوٹی اور لگاوٹ والی باتیں کرتا تھا کہ میرے والدین کو لگتا تھا کہ کوئی نیک فرشتہ ان کے گھر آ گیا ہے اور ان کی بیٹی کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جب میں وہاں خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی تھی تو وہ الٹا اماں سے میری شکایتیں لگانے لگتا، کہتا، دیکھ لیں خالہ جان، یہ بالکل بھی بات نہیں کرتی، بس ہر وقت گونگی بنی رہتی ہے، اور مجھے باتیں کرنے والے اور زندہ دل لوگ اچھے لگتے ہیں، اور میں تو اس سے کہتا ہوں کہ باتیں کیا کرو، ہنسا بولا کرو، لیکن اگر میں اس سے ذرا سا مذاق کروں تو یہ برا مان جاتی ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اسے کہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا گھل مل کر رہا کرے، وہ اس کا گھر ہے اور اب اسے ساری زندگی وہاں گزارنی ہے۔
ये सुनकर अम्मा भी मुझे ही डांटने और समझाने लग जाती थीं कि कितनी नाशुक्री हो तुम शाजिया, घर में भी चुपचाप रहती थी और अब शादी के बाद भी वही हाल है। कम से कम अपने शौहर से तो बातें किया करो, उसके साथ बातें किया करो, उसके साथ बाहर घूमने जाया करो। इतना चाहने वाला शौहर मिला है और तुम फजूल में नाशुक्री करती रहती हो। जब हम शाम को वापस आने लगे तो मैंने देखा कि अम्मा किचन में बर्तन सेट कर रही थी, बर्तन धोकर उनको जगह जगह पर रख रही थी। तो मैं जल्दी से किचन में अम्मा के पास चली गई और धीमी आवाज़ में कहा था, अम्मा आप इम्तिहानात के लिए हिबा को कोई रिक्शा क्यों नहीं लगवा देती? ऐसा करें, उसकी एक दोस्त भी है ना, वो भी पेपर्स के लिए जाएगी तो हिबा उसके साथ चली जाए। इस तरह बार बार दामाद को काम कहना अच्छी बात नहीं होती अम्मा, वो आपका दामाद है। मेरी माँ ने शदीद हैरत से मेरी तरफ देखा और खुफगी से कहने लगी कि जब फैसल को कोई एतराज़ नहीं और वो इतनी मोहब्बत से कह रहा है तो तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है? मैं तो हैरान हो रही हूँ कि तुम शादी के बाद इतनी बदल गई हो, अजीब सी बातें करने लगी हो और मेरी समझ से तो तुम्हारी बातें बाहर हो रही हैं और तुमने अपने माँ बाप को भी पराया समझ लिया। एक हमारा दामाद है जो हमें इतनी इज्जत देता है और एक तुम हो कि अपने ही घर वालों से पर्दा कर रही हो, उस हमें मना कर रही हो कि हम उसे कोई काम ना बोले। मैं अपनी माँ को कैसे समझाती कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रही थी और किस आग में जल रही थी। मुझसे मेरा जो सब्र था वो अब बिल्कुल जवाब देने लगा था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत कर ली। मुझे लगा कि मैंने आगे बढ़कर अपनी माँ से कहा कि अम्मा मुझे फैसल की नज़रें और उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो मेरा शौहर है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। वो शदीद खूबसूरती का पसंद करने वाला इंसान है और औरतों का शौकीन लगता है। इस तरह हिबा का हर वक्त उसके साथ आना जाना और घुलना मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको ये छोटी सी बात आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही? अम्मा ने मेरी तरफ इंतहाई हैरान और खफा होकर देखा और कहने लगी, पागल हो गई हो तुम शाजिया? वो उसे अपनी सगी छोटी बहन समझता है और वो भी उसे दुल्हा भाई कहती है, दुल्हा भाई कहकर इज्जत देती है और तुम शादी के बाद अजीब सी हरकतें और शिकवे करने लगी हो और मेरी तो तुम सोच से बाहर हो। मेरी माँ मेरी बात पर ज़रा बराबर भी यकीन करने को तैयार नहीं थी। मैंने शुरू दिन से देखा था कि वो मुझसे ज़्यादा हिबा से प्यार करती थी और उसकी ही बात माना करती थी। उन्हें लगता था कि मेरे मुकाबले में हिबा ज़्यादा समझदार है। वो हिबा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अंदर से शदीद मजबूर हो गई और सोचा कि मुझे अपने अब्बा से बात करनी चाहिए। जब अम्मा मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं है तो क्यों ना मैं अब्बा से बात कर लूँ। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि अब्बा अपने कमरे में जा चुके थे और फैसल जाकर गाड़ी में बैठ गया था, जबकि हिबा गाड़ी के पास खड़ी ना जाने उससे क्या क्या बातें कर रही थी और दोनों आपस में मसरूफ़ थे। मैंने मौका पाया और सीधा अब्बा के कमरे में चली गई। मैंने अब्बा के पास जाकर इंतहाई बोझल दिल से अब्बा से कहा, अब्बा क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कोई बात करूं तो क्या मेरी बात का आप यकीन करेंगे? तो अब्बा ने शफकत से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा मैं अपनी बेटी की हर बात पर यकीन करता हूं, तुम बताओ तो सही, मैं ज़रूर यकीन करूंगा। तो मैंने कहा, अब्बा आप हिबा को समझाएं, आप हिबा को भी समझाएं और अम्मा को भी समझाएं। इस तरह फैसल के साथ बेतकल्लुफ़ होना और घूमना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वो मेरा शौहर है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अब्बा मेरी ये बात सुनकर हैरान हुए और मेरी तरफ देखकर संजीदगी से कहने लगे कि वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसके बारे में हमसे बेहतर जानती हो, और अगर तुम ये कह रही हो तो ज़रूर इस बात में कोई ना कोई संगीन बात होगी। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। मैं हिबा को सख्ती से रोक दूँगा। अगर फैसल दोबारा यहाँ तुम्हारे साथ के अलावा यहाँ आया तो मैं उसे तरीके से मना भी कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने जज्बात से मगलूब होकर अपने बाप का हाथ चूम लिया था और मैंने शुक्र किया था कि अब्बा को मेरी बात का यकीन आ गया। मैंने अम्मा को भी इशारों इशारों में बताया था कि वो जैसा नज़र आता है वैसा नहीं है, आप लोग मेरी बात का यकीन रखें। जब मैंने अब्बा से कहा तो अब्बा कहने लगे कि बस मैंने यकीन कर लिया, तुमने कह दिया हमने कर लिया, हम पूरा ख्याल रखेंगे, तुम बस अपने घर में खुश रहो, हमारे लिए यही बहुत है। अब्बा की इन बातों से मेरे बेचैन दिल को बड़ा करार और तसल्ली मिली थी। हमें घर आए हुए अभी मुश्किल से 1 घंटा हुआ था कि मेरे फ़ोन पर हिबा की कॉल आने लगी।
कॉल बार बार आ रही थी और जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से वो शदीद गुस्से में थी, और चीखने लगी, कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब्बा को क्या पट्टी पढ़ा कर गई हो? तुमने मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह की गलत और नापाक बात करते तुम अब्बा के सामने जाकर कह आई हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? मान लिया कि तुम अब्बा की लाडली हो और तुम्हारी एक अमीर घर में शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर दाग लगाओगी। तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करोगी और इल्ज़ाम भी तुम किसके साथ लगा रही हो? अपने ही शौहर यानी मेरे बहनोई के साथ। शर्म से डूब मरो आपा। किस कदर गंदा और बीमार जहन हो गया है तुम्हारा। तुम्हें इलाज की फौरी ज़रूरत है। तुम्हारा अपनी ही सगी बहन के बारे में ऐसा घटिया बातें सोचते हुए तुम्हारी ज़बान आखिर चली तो कैसे चली? वो इतनी तेज़ और तलख लहजे में बोल रही थी, मुझसे कह रही थी कि मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मुझे सख्त अफसोस हो रहा था कि मैंने अब्बा से ये बात आखिर की क्यों। मुझे अब्बा से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने सफाई देते हुए उससे कहा कि हिबा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छी हो, तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं फैसल को अच्छे से जान गई हूँ क्योंकि वो मेरा शौहर है। इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि उससे फासला रखो। मेरी बात सुनकर वो उल्टा तंज से कहने लगी, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमसे अपना शौहर तो संभाला नहीं जाता? वो तो बेचारा तुमसे वैसे ही तंग है कि तुम ना उससे कोई बोलती हो, ना कोई बातें करती हो, ना उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाती हो, और उसका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती। वो तो बेचारा कह रहा था कि तुम तो उसके मयार की नहीं हो। अगर उसने मेरी तारीफ कर दी तुम्हारे सामने तो सीधी बात करो कि तुम मुझसे जल रही हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारा शौहर मेरी तारीफ कर रहा है। उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी बड़ी बहन को गलत समझा और फौरन से कॉल काट दी थी। मैंने बार बार फ़ोन मिलाया, बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मेरी बहन की तरफ से शायद कोई गलत नीयत ना हो, और हो सकता है वो सिर्फ गुस्से में हो और तमाम गलती शायद फैसल की नज़र और उसकी नीयत में हो। लेकिन अगर ऐसा भी था तो मेरी बहन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मैं उसका बुरा नहीं सोचती। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे में जाकर कपड़े बदले, लेकिन मेरा जहन शदीद इज़्तिराब का शिकार हो चुका था कि न जाने अब आगे क्या होगा। इसी असना में फैसल कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ लिया, बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गर्राने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूँ। मैंने शश्तर होकर उसकी तरफ देखा तो वो धाड़ने लगा। मैंने कहा कि क्यों तलाक देना चाहता हूँ? कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि आपको हुआ क्या है? आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? तो वो इंतहाई बेहयाई से कहने लगा, सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी बहन हिबा को पसंद करता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि तुम मेरे काबिल ही नहीं हो और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे ना तुम पहले दिन पसंद थी और ना ही तुम मुझे आज पसंद हो और ना ही कभी आ सकती हो। तुम बिल्कुल सही फिक्र कर रही थी। ये सच है कि मुझे तुम्हारी बहन अच्छी लगती है। वो पढ़ी लिखी है, उसे बात करने का सलीका है, वो मेरे साथ कदम मिलाकर चल सकती है। तुम जाहिल हो, गवार हो, ना तुम्हें बोलना आता है और ना ही ढंग से कोई बात करनी आती है, और ना तुम पढ़ी लिखी हो। पता नहीं मेरे माँ बाप को आखिर तुम में क्या नजर आया जो तुम्हें मेरे गले में बांध दिया। उसकी इतनी जहरीली और तजलील अमेज़ बातें सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी कि उसने आज साफ साफ कह दिया था कि वो चाहता क्या है। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है आप नहीं जानते। तो वो बेहिसी से कहने लगा कि दिल पर जो गुजरती है गुजर जाए। अब तुम बैठ कर सोच लो कि तुमने करना क्या है। बेहतर यही है कि तुम खुद ही कोई बहाना बनाओ और मुझसे तलाक ले लो, ताकि तुम्हारी बहन से मैं इज्जत से शादी कर सकूं। तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। मैंने सिसकते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या मेरी बहन भी आपको पसंद करती है या सिर्फ आप ही पसंद करते हैं? तो वो गरूर से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि 1000%।
100% भी नहीं, 1000%। आखिर मुझ में ऐसी कमी क्या है जो कोई मुझे ठुकराएगा? वो भी मुझे पसंद करती है और वो तो मुझे पहले दिन से ही पसंद करती है। एक मैं ही था जो तुम्हारे लिहाज में रुका रहा और उसकी बात नहीं मानी। उसका ये शातिराना जवाब सुनकर मैं और ज़्यादा रो पड़ी और सीधी उसके पाँव में बैठ गई थी। मैंने रोते हुए कहा था कि मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। मैंने आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं की, कभी बुरा भला नहीं कहा, आज तक कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा आपकी इज्जत की हर बात मानी। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। लेकिन उस जालिम को ज़रा भी तरस ना आया। वो अपना पाँव झटक कर वहाँ से निकल गया और उसके जाने के बाद 3 से 4 घंटे गुजर गए, लेकिन वो बंदा घर ना आया। रात के पिछले पहर वो जब वापस आया और खामोशी से सो गया और अगली सुबह उठकर वो रूखेपन से मुझसे कहने लगा कि मैं 2 से 3 दिन के लिए किसी खास मुकदमे के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ और बेहतर यही है कि तुम इन दिनों अपने माँ बाप के घर चली जाओ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने घबरा कर कहा कि माँ बाप के घर जाकर मैं क्या कहूँगी कि अगले दिन तो मैं आई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने सास यानी अपने ससुर को, जिन्हें मैं अम्मा और अब्बा कहती थी, को सच सच बता दूं। मैंने बता दूं कि उनका बेटा मेरे साथ क्या जुल्म कर रहा है। लेकिन उसने मुझे फिर अपनी बातों में उलझा लिया और उलझाते हुए ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मेरे मायके के दरवाजे पर उतार कर खुद गाड़ी लेकर चला गया। घर के अंदर कदम रखते ही मेरे चेहरे पर परेशानी और फिक्र के तासुरात मेरे माँ बाप ने पढ़ लिए थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर खौफ के बादल छाए हुए देख लिए थे। वो घर दाखिल होते ही अब्बा को भी साफ नजर आ गए थे। अम्मा भी फिक्रमंद होकर मेरे पास आकर बैठ गई थी और फिक्र करते हुए ही मेरे बारे में पूछने लगी। अब्बा ने परेशानी से पूछा कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बात को संभालते हुए झूठ कहा था कि कुछ नहीं अब्बा, बस उन्हें काम के सिलसिले में 2 से 3 दिन के लिए किसी दूसरे शहर जाना था। मैंने मना भी किया था, मैं वह रह लूँगी, लेकिन उनको मेरी इतनी फिक्र है कि मुझे जाते हुए यहाँ छोड़ गए। फिर मैंने धीमी आवाज़ में पूछा था कि हिबा कहाँ है? तो अम्मा कहने लगी, तो वो तो सुबह से अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी, अभी तक आई तो नहीं। और मैं खामोशी से अपने पुराने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरी नज़रें छत पर थी और मैं छत को देखते हुए सोचने लगी थी कि जिस बहन की खातिर मेरा शौहर मुझे छोड़ रहा है और जो शौहर मुझे जाहिल समझकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, आखिर उसका अंजाम क्या होगा? फिर मुझे याद आने लगा और अब्बा की बात भी याद आई, तो मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मैंने अल्लाह से कह दिया था कि मेरे मामले में जो भी होगा वो ज़रूर बेहतर होगा और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था। मुझे मायके आए हुए अभी तकरीबन 2 घंटे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक डाकिया कागजात का लिफाफा देकर चला गया और अब्बा ने वो कागजात पकड़ लिए। कागजात लेकर मेरे साथ मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे, मगर उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही अब्बा की तरफ देखा कि ऐसे कौन से ज़रूरी कागजात हैं, तो उन्होंने खुद को गिरने से बचाने के लिए जल्दी से दीवार का सहारा लिया था। मेरे अब्बा को यूं गिरते हुए देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने चीख मारकर अब्बा को गिरने से पहले ही संभाल लिया था। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मा भी किचन से भागती हुई आई। मैंने घबरा कर पूछा कि अब्बा आखिर ये है क्या? आखिर ये क्या है? तो वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगे, बेटा तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है, ये तलाकनामा है। और ये बात सुनकर मैं हैरत और सदमे से बुत बनी खड़ी रह गई कि ये अचानक क्या हो गया। वो अच्छा भला मुझे दरवाजे पर छोड़ कर गया था। मेरी माँ के चेहरे का रंग भी जर्द पड़ चुका था। मेरे दिल ने चाहा कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे दिल अभी फट जाएगा। मैं फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर मेरे आंसू जैसे खुश्क हो गए थे। मैंने मेरे अब्बा को बाजू से पकड़ा, सोफे पर बिठाया और दिल पर पत्थर रख लिया। दिल पर पत्थर रख कर कहा था कि अब्बा मुझे उसकी हरकतों का पहले से अंदाज़ा था। वो मुझे कई बार धमकी दे चुका था। मैंने अम्मा को भी बताया था, लेकिन इतनी जल्दी वो तलाक दे देगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब्बा शदीद परेशानी और गम से मेरी तरफ देखने लगे थे कि उन्होंने शायद मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है।
میں نے اپنے دونوں والدین کو تسلی دی اور دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پریشان مت ہوں، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور جو کچھ اب ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ دوپہر کے 2 بجنے سے کافی وقت اوپر ہو چکا تھا، لیکن ہبا ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ عموماً وہ 2 بجے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا، آپ ہبا کو کال کریں اور پوچھیں کہ وہ کہاں ہے اور ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں آئی۔ ابا نے جب ہبا کا نمبر ملایا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا نمبر بند ملا، میرے ذہن میں عجیب سی ایک بجلی سی کوندی تھی اور میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے ابا اور اماں کے سامنے اپنے شوہر ہبا کے درمیان چلنے والے تمام حالات اور رویوں کا سچ کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ کس طرح وہ مجھے ہبا کے بارے میں دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ میری ماں کو تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی بھی ایسی حرکتیں کر سکتی ہے۔ میں نے اماں سے سسکتے ہوئے کہا کہ اماں، میں آپ سے بار بار کہتی تھی نا کہ اسے سمجھائیں، لیکن آپ کو میری بات کا ذرا برابر نہیں اثر ہوتا تھا۔ اب یقیناً وہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ ہم تینوں شدید پریشانی میں بیٹھے تھے اور میں اپنے دل کا دکھ بھول کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ اس وقت ابا کے فون پر 1 گھنٹی بجی۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تھا۔ ابا کی طبیعت بھی اس وقت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ ہبا کی ایک سہیلی کی کال تھی جس نے ایک ہبا کا میسج دیا۔ کہنے لگی کہ ہبا نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ فیصل کے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور اب وہ گھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ فیصل کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے طلاق سے بھی بڑا قیامت بن کر ٹوٹی تھی، بڑی قیامت۔ ابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں اپنا دکھ درد بھول کر اپنے باپ کو سنبھالنے میں لگ گئی، لیکن جب ابا کی حالت حد سے زیادہ بگڑنے لگی تو میں نے مجبوراً اپنے تایا کو فون کیا تھا۔ جب تایا کو فون کیا تو تایا اپنے چھوٹے بیٹے ارشد کے ساتھ فوراً ہمارے گھر پہنچ گئے اور ہم سب ابا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ابا 2 دن ہاسپٹل میں رہے تھے اور ان 2 دنوں میں تایا اور ان کا بیٹا ارشد ہمارے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے تھے اور مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر کرتے رہے۔ جب ابا ہسپتال سے گھر آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی یعنی کہ میرے تایا کو فیصل اور ہبا کی اس غلاظت کی ساری داستان اپنی زبانی سنا دی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کل کسی اور طریقے سے انہیں بات پتہ چلے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود بتا دیں۔ ابا کی بات سن کر تایا اور ان کا پورا خاندان شدید دکھی ہوا اور رنجیدہ بھی ہوا۔ تایا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ابا سے کہنے لگے کہ تھوڑے سے دکھ کے لیے تمہیں یہ ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس مشکل میں تمہاری ڈھال بنے گا۔ آج سے میرا یہ بیٹا ارشد تمہارا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہے گا، اور جیسے ہی ہماری بیٹی شازیہ کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، تو تم اس کا نکاح ارشد سے کر دینا۔ اور یہ بات میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں، آج سے میں نے اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا، بیٹا بنا کر رکھو اسے۔ ابا نے غیرت اور تکلف کے باعث پہلے تو منع کرنا چاہا، لیکن تایا نے ان کی ایک نہیں سنی اور کہا کہ ارشد اب آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گا۔ اس کے بعد ارشد ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا اور میرے عدت کے دن پورے ہوتے ہی میرے اماں ابا نے میرا نکاح ارشد سے کر دیا تھا۔ اور ارشد ایک انتہائی شفیق، نیک اور با اخلاق انسان ہے۔ یہ تو مجھے اس کی سے شادی کر کے پتہ چلا ہے۔ وہ میرے ماں باپ کی حد سے زیادہ عزت اور قدر کرتا ہے اور انہیں ہمیشہ ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ اماں تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سنبھل گئی ہیں، لیکن ابا کی صحت اس صدمے کے بعد سے کافی خراب رہنے لگی ہے اور وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میرے نکاح کو 3 سال کا وقت یعنی کہ 3 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور اللہ نے ایک مجھے پیاری سی بیٹی بھی دے رکھی ہے جو ہمارے گھر کی رونق ہے۔ لیکن ہبا نے اس دن کے بعد آج تک کبھی ہمارے طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے حالات کی بھی خبر نہیں رکھی، اور میرے ابا نے کبھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابا سے کئی بار میں نے کہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور اماں کبھی کبھار تنہائی میں اسے یاد کر کے رو لیا کرتی تھیں، آخر وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ لیکن اس سنگ دل بہن نے ایک بار بھی ہمارا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی پلٹ کر دیکھا تھا کہ میرے ماں باپ اور میری بہن آخر کس حال میں ہیں جن کے ساتھ میں اتنا برا کر کے گئی ہوں۔
میں اکثر سوچتی تھی کہ اسے اپنے کوئی گناہ کا پچھتاوا یا احساس نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ بعد میرے سابق سسر ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ وہ ایک شریف انسان تھے۔ انہوں نے میرے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور بتایا تھا کہ اس تمام تنازع میں صرف ان کے بے لگام بیٹے فیصل کا قصور ہے، ان کا نہیں ہے۔ اور اس بات کا تو علم مجھے بھی تھا کہ میرے ساس سسر بہت اچھے تھے، خاندانی لوگ تھے۔ فیصل خود ہی بدتمیز اور نارسسسٹ قسم کا انسان تھا۔ وہ اپنے والدین کی بات بھی نہیں سنتا تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک واقف کار نے بتایا تھا کہ فیصل کو کسی مقدمے کی دشمنی کے سلسلے میں کسی آدمی نے گولیاں مار کر زخمی کر دیا تھا، یعنی گولیاں مار دی گئی تھی اور وہ ہسپتال میں شدید زخمی حالت میں داخل تھا، جبکہ ہبا کا اس سے ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ جب کبھی مجھے اپنی سگی بہن یاد آتی ہے تو دل کو کچوکے ضرور لگتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشد کی صورت میں اتنا پیارا، سچا اور محبت کرنے والا شوہر دیا ہے کہ میں اپنی بہن کا دیا ہوا دکھ بھول جاتی ہوں۔ میں ہر لمحات میں اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے جو بھی میرے حق میں کیا ہے بہت بہتر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ شادی کے بعد بہنوئی اور سالی کے درمیان ایک خاص حد اور فاصلہ قائم رہنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ بے جا کی بے تکلفی، ہنسی مذاق اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا بسا اوقات ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی کسی غلطی پر یا بے تکلفی یا سرکشی کو محبت کا نام دے کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ بر وقت ان کی تربیت اور نگرانی کریں تاکہ کسی کا گھر اور زندگی برباد ہونے سے بچ سکے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔